नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरतुल माआरिज का आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले मैं आपको तजवीद के बारे में बताना चाहूँगी कि तजवीद क्या चीज़ है या तजवीद किसे कहते हैं। तजवीद कहते हैं कि मखारिज, सिफ़ात और उसूल व क़वाइद, इसकी मुकम्मल वीडियो मैं नूरानी कायदे में बता चुकी हूँ। मखारिज किसे कहते हैं, सिफ़ात का क्या मतलब है और उसूल व क़वाइद गुन्ने के मद के कौन कौन से हैं। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वो नूरानी कायदे की वीडियो देख सकते हैं तफसील जानने के लिए। तो और जो पढ़ चुके हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उनका ख़याल रख कर पढ़े। इसे तजवीद कहते हैं। और कुरान पाक अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फ़रमाया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और तो कुरान पाक हमारे लिए इसी तरह पढ़ना ज़रूरी है जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और बाकी सहाबा सहाबियात को पढ़ाया। और वो कैसे पढ़ा, कैसे पढ़ाया, तजवीद के साथ इन बातों का ख़याल रखते हुए कुरान पाक पढ़े और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। तो आज के सबक में इंशाअल्लाह हम निहायत ही आसान और सादा तरीके से तजवीद के साथ सबक पढ़ना सीखेंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूकीन। अला, अला पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्द मुनफसिल और मद्द जायज़। कैसे पता चला? क्योंकि हरूफ मद्दा जो कि खड़ी ज़बर है, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्द मुनफसिल और मद्द जायज़। और इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे पढ़ेंगे अला अन नुबद्दिला। अन के नून साकिन पर हम गुन्ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नून साकिन के बाद हरूफ यरमलून जो कि 6 है, या गा मीम लाम वाव नून, यरमलून, उनमें से नून आ गए है तो यहाँ पर गुन्ने के साथ इदगाम होगा। गुन्ना एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। और इदगाम किसे कहते हैं? इदगाम कहते हैं कि 2 लफ्ज़ों को एक कर दिया जाए। उसकी मिसाल जैसा कि ये नून देखने में एक है और पढ़ने में 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, एक मरतबा नून के साथ मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद। तो हम ऐसे पढ़ेंगे अला अन नुबद्दिल खैरम। खैरम की तनवीन पर गुन्ना करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हुर्फ यरमलून में से मीम आ गया है, तो यहाँ पर भी गुन्ने के साथ इदगाम होगा। खैरम मिनहुम, मिनहुम के बाद लाम अलिफ ला छोटी सी अलामत वक्फ लिखी हुई है। और लाम अलिफ ला का मतलब ये है कि अगर ये आयत के ऊपर हो, जैसा कि युअदून में गोल दायरा है, आयत है और उसके ऊपर लाम अलिफ ला की अलामत है, तो इसमें इख्तियार है, चाहे तो आप वक़फ़ कर लें और या आप मिला कर पढ़ लें, दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त है। लेकिन अगर आयत के दरमियान बग़ैर वक़फ़ की अलामत के आ जाए, खाली सिर्फ लाम अलिफ ला आ जाए, तो उस सूरत में मिला कर पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इस वजह से हम यहाँ पर मिला कर पढ़ेंगे खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूकीन।
آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے اگر درمیان میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو سانس توڑنا نہیں ہے بلکہ روکنا ہے اور پھر پیچھے سے دوبارہ ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک گفتگو کے انداز میں نازل ہوا اور گفتگو کے کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ کوئی بھی بات کہیں سے بھی شروع کر دی جائے اور کہیں بھی ختم کر دی جائے کیا آداب کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے علامات وقف مقرر کر دی ہے اور ان کی وضاحت بھی کر دی کہ اس کا مطلب ہے رک جائے اور اس کا مطلب ہے نہ رکے، یہاں رکنا جائز ہے اور یہاں رکنا بہتر ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ان علامات کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو لام الف لا اگر آیت کے علاوہ آ جائے تو اس پر کا حکم کیا ہے کہ ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ ایسے پڑھیں گے علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ فذرهم میں غا ساکن ہے اور اگر غا ساکن آ جائے تو اس سے پہلے والے لفظ کے اوپر دیکھتے ہیں کون سی حرکت ہے، اس کے اوپر زبر آ گیا تو اس غا ساکن کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے اور آپ کہیں گی فذرهم یخوضوا، ضاد واو پیش زو، اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا تو یہ واو مدہ کہلائے گا، اور واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یخوضوا ویلعبوا کہنا غلط ہوگا اور صحیح ہے فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون۔ یخوضو میں بھی واو مدہ ہے، یلعبو میں بھی واو مدہ ہے، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یلاقو میں بھی واو مدہ ہے، تو ان سب کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، جلدی میں بغیر کھینچے نہیں پڑھیں گے۔ یوم یخرجون من الاجداث صراعا کأنہم الی نصب یوفضون۔ یخرجون میں را کے اوپر پیش ہے اس لیے سوا کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے ایسے پڑھیں گی یوم یخرجون من الاجداث، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ کریں گے، اور قلقلہ کے معنی حرکت دینے کے ہیں، یعنی جب آپ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں قاف طا با جیم دال، جب ان کو پڑھیں گی جب یہ ساکن ہو تو ان پر قلقلہ کرتے ہیں، اور قلقلے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھتے وقت مخرج میں ہلکی سی جنبش ہوتی ہے اور آواز پلٹ کر بھی آتی ہے۔ ایسے پڑھیں گے من الاجداث، سا کو نرم حروف میں سے ہے نرمی سے پڑھیں گے، اجداثی، سی کہنا غلط ہے، نرمی سے پڑھیں گے اجداثی صراعا۔ اس تنوین پر غنہ کیوں کریں؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے کوئی لفظ نہیں آیا، اس لیے اس تنوین پر غنہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے صراعا کأنہم، نون مشدد ہے اس لیے غنہ کریں گے، اور غنہ ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے کأنہم الی نصب یوفضون، اسے کیسے پڑھیں گے نصبی، کیونکہ با کو یا کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، نصبی یوفضون۔ اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہے، یا غا میم لام واو نون، یرملون، ان میں سے یا آگے ہے تو یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، اور ادغام کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر دیا جائے اور دیکھنے میں ایک ہو اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے تو اسے ادغام کہتے ہیں، جیسا کہ یا دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ با کے ساتھ ملا کر دوسری مرتبہ خود، اس لیے اسے نصوبن کہنے کے بجائے کیا کہیں گے نصوبی یوفضون۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ، خاشعۃ کی تنوین پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی
جو کہ 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس تنوین پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھ جائیں گے خاشعۃ ابصارہم، با حروف قلقلہ میں سے ہے، قلقلہ کریں گے، ابصارہم ترہقہم ذلہ، گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، اس لیے اسے ایسے کہیں گے ذلہ۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ ذلہ، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المعارج مکیۃ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، پھر بھی اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔